وہ چلا گیا تھا جبکہ وہ پیچھے اس کے سحر میں کھڑی نقاب کرتی مسکرائی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا، وہ شخص واقعی ہرگز برا نہیں تھا، اس پہ گزرے حالات برے تھے جو اسے تلخ بنا گئے تھے، ورنہ ایشو کا سپرمین کیسے برا ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم ویورز، السلام علیکم لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو کل میں نے کافی کوشش کی تھی ویڈیو بنانے کی، لیکن ایک تو مجھے بخار ہو گیا تھا آؤٹنگ سے آنے کے بعد۔ اس پہ یہ ہے کہ میں رات کو کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی نہیں، پھر میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا اور میں نے نماز پڑھی اور میں بس سو گئی۔ تو صبح میں اٹھی تو مجھے کافی جو ہے برا لگ رہا تھا کہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا، کوئی بھی ویڈیو نہیں بنایا آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن خیر پھر میں نے آج صبح بھی کوشش کی ہے کہ میں مطلب ابھی جو ہے جلدی جلدی سے آپ کے لیے ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ تو کچن سے فری ہونے کے بعد سب سے پہلا میرا کام یہی ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے اپنے ویورز کے لیے، اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ویڈیو بناؤں گی۔ تو چلے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، وہ ٹکے کا وکیل نشانے پر ہے ہمارے، اس کی گاڑی کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، اس کی گاڑی کے پیچھے ہم نے اپنی گاڑی لگائی ہوئی ہے۔ وہ سیاہ لمبے بالوں والا ہنس کے آپ کے چہرے پر ماسک لگانے لگا تھا۔ اچھا، ساتھ میں ہینڈ فری سسٹم کان میں دوسری لائن پہ رابطہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا پیچھا کرو۔ دوسری طرف فون سے آواز آئی تھی، سر ہم 3 گھنٹے سے کتوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو میری، اگر وہ بچ گیا تو پھر تم لوگ نہیں بچ پاؤ گے۔ سر وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہے، کسی اسکول کے باہر کھڑا ہے، ہم بھی وہیں اس اسکول کی دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے کام نہیں بنتا تو پھر اس لڑکی کو اٹھا لو، کیونکہ دوسری طرف سے شاطرانہ کہکے کی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے، مطلب اس طرح سے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے کام نہیں بنتا تو پھر اس لڑکی کو اٹھا لو، ہا 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 ہا۔ دوسری طرف سے شاطرانہ کہکے کی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، وہ شخص ہلکے سے بولا تھا۔ مجھے کوشش نہیں، رزلٹ چاہیے، ورنہ آج تم لوگ اپنے ٹانگوں پہ چل نہیں پاؤ گے۔ اسے کسی انجان ویرانے علاقے میں لے جاؤ تاکہ کوئی CCTV فوٹیج میں نہ آئے اور کسی چینل کا شک مجھ پہ بالکل نہ ہو، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ابھی تو وہ جو وقت ہے نہ بہت نامناسب ہے۔ اچھا، ابھی تو جو وقت ہے وہ بہت نامناسب ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ جیسے ہی وہ کسی غیر آباد جگہ پہ آتا ہے گھیر لو اور اسے مار کے لڑکی کو اٹھا لینا۔ اس کو 2 گھنٹے اور 55 منٹ ہو گئے تھے ایسے کھڑے ہوئے۔ بہت ساری لڑکیاں نکل رہی تھیں لیکن وہ نہیں آئی تھی جس کے انتظار میں اس کی آنکھیں درد کرنے لگی تھیں۔ اس کی نگاہ اس پہ ایسے پڑی کہ پھر پلٹی ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ لڑکیوں کے ہجوم میں کنفیوز سی آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے ایک طرف دیکھا تھا، سب لڑکیاں نت نئے فیشن کیے ہوئے تھے، ٹائٹس پاجامے اور فراک وغیرہ، پینٹ ٹی شرٹ، فل میک اپ کیے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں فون تھے، ان کے ہاتھوں میں فون تھے، اس کے ہاتھوں میں کتاب تھی، جبکہ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اپنی کیٹیگری کی لگ رہی ہے لڑکی تو۔ باقی ست پر اعتماد نہیں، بولڈ لگ رہی تھی۔ باقی ست پر اعتماد نہیں، بولڈ لگ رہی تھی۔ اچھا، باقی سب جو ہیں وہ با اعتماد نہیں تھی لگ رہی لڑکیاں، لیکن بولڈ لگ رہی تھیں، جبکہ وہ اپنی چھپی ایک انمول ہیرا لگ رہی تھی۔ ان سب میں چھپی ایک انمول ہیرا لگ رہی تھی جس نے خود کو چھپا کے رکھا تھا۔ آج اپنے باپ کی پسند پہ فخر ہوا تھا۔ روشنال پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں پہچان کے رنگ آئے تھے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اچھا، اس کو آتے دیکھ کر روشنال کے چہرے پر وہی جان لیوا مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے باہر کھڑا تھا۔ بہت ہی اچھا، میری امید سے بڑھ کر۔ جو کوسچن آپ نے لاسٹ میں کروایا تھا وہ بھی پیپر میں انکلوڈ تھا اور مجھے امید ہے 90% مارکس آئیں گے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اتنی ایکسائٹڈ کہ وہ وہی کھڑے ہو کر بتانے لگ پڑی۔ آج دیر نہیں ہو گئی؟ اس کے کار کا دروازہ کھول دے وہ نرم سے لہجے میں بولا۔
پہلے تو 2.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، پھر آج 3 بجے کیوں؟ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب وہ آئی تھی۔ جی آج پیپر لانگ تھا، ساتھ میں پیپر لیٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ وہ اس کے سوال کا جواب نگاہیں جھکا کر دے رہی تھی۔ دوسری طرف سے ہو کر آتا وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس پہ نگاہیں جما کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ آج مجھے علم ہے میری وائف تھک گئی ہوگی، اس لیے کھانا پیک کروا لیتے ہیں۔ اس پہ نگاہیں جما کر تائید چاہی تھی۔ ابھی اس نے گاڑی ریورس ہی کی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ جب گاڑی کی بیک پہ فائرنگ ہوئی تھی روشنال ابھی کچھ سمجھتا ہی پھر سے فائرنگ ہوئی تھی۔ اس نے شیشے میں دیکھا تھا اور اپنے پیچھے 2 گاڑیاں دیکھی تھیں۔ سپرمین! اشنال چیخ اٹھی تھی۔ اس کے لفظ سپرمین ہی ابھر سکا تھا۔ اچھا، اس کے منہ سے مطلب سپرمین ہی نکل سکا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ سپرمین! اشنال چیخ اٹھی تھی۔ اس کے لفظ سپرمین ہی ابھر سکا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کی نقاب زدہ آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی تھیں۔ فضا میں ٹھا کی آواز پیدا ہوتی، ساتھ ہی ارتعاش سا پیدا ہوتا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس میری جان خاموش۔ وہ جو خود پریشان تھا، ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوط کیے دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے جھکائے تھا۔ وہ گاڑی کی فل سپیڈ کیے بھگا رہا تھا۔ پیچھے گاڑیاں مسلسل اس کے تعاقب میں تھیں۔ اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ صرف اور صرف اپنے ساتھ بیٹھی اس معصوم جان کی تھی، جس کو وہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں بھی کانپتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی ماہر اناڑی کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی وہ کبھی سڑک کے ایک سائڈ پہ کر رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، ان کو چکما دینے کے لیے، تاکہ اسے مضبوط جگہ میں کر کے پھر ان کا حساب چکتا کرے۔ سپرمین! وہ ہمیں مار دیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھینچتے پھر سے اٹھی تھی۔ یقین ہے نا اپنے سپرمین پر؟ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ایک ہی سیکنڈ اس پہ ٹکائی اور اس کی فکر مند آنکھیں دیکھی تھی۔ آپ پر یقین ہے، لیکن ان پر نہیں ہے۔ وہ مار دیں گے مجھے۔ ہاں، اسے اپنی پڑی ہوئی ہے، مار دیں گے وہ بیچارہ۔ بدتمیز لڑکی۔ وہ سہم کر بولی۔ اس کی طرف آنکھیں اٹھائیں تو چند پل ہٹا نہیں سکی تھی۔ اس بازیگر شخص کی آنکھوں میں ایک ہار سی تھی۔ وہ ہار اشنال کو اس کی اپنی لگی تھی۔ وہ ہار اسے اپنی فکر میں گھلتے اس شخص کی لگی تھی۔ آج اس کا دل کیا اس کی مضبوط حصار خود کو چھپا کے خود کو فنا کر لے۔ جو دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ پورا تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ جو اس کا طلبگار رہتا تھا، اس کی روح کا مکین تھا۔ اس وقت وہ شخص خوبصورت نہیں، اسے بہت اچھا لگا تھا، اور اچھا ہونا خوبصورت ہونے سے بھی پیارا ہے۔ وہ لب بھینچے، غصہ ضبط کیے مسلسل گاڑی جنگل کی طرف لے کے جانے لگا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر ایک بار دیکھا تو کمزور پڑ جائے گا، اور وہ کمزور ہی تو نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اتنی رات ہے۔ وہ جو خود پریشان تھا، ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر مضبوط کیے دوسرے ہاتھ سے اسے نیچے جھکایا تھا۔ وہ گاڑی کی فل سپیڈ کیے بھگا رہا تھا۔ پچھلی گاڑیاں مسلسل اس کے تعاقب میں تھیں۔ اس کو اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ صرف اور صرف اپنے ساتھ بیٹھی اس معصوم جان کی تھی، جس کو وہ اپنی ہاتھ کی گرفت میں بھی کانپتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی ماہر اناڑی کی طرح گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی وہ کبھی سڑک کے ایک سائڈ پہ کرتا تھا تو کبھی دوسری سائڈ پہ، جیسے کہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا، گنڈوں سے گولیوں سے بچتے ہوئے۔ وہ بالکل اسی طرح بھاگ رہا تھا، تاکہ وہ مطلب ان کی گولیوں سے بچ سکے اور ان کی گاڑیوں کو مطلب ادھر ادھر پھینک سکے، اس طرح سے جیسے فلموں میں ہوتا، تاکہ اسے مضبوط جگہ میں کر کے پھر ان کا حساب چکتا کرتا۔ مطلب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اشنال کو جو ہے وہ کسی سیف جگہ پہ چھپا کے تو پھر جو ہے ان سے نمٹے جا کے۔ اچھا، سپرمین! وہ ہمیں مار دیں گے، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھینچتے پھر سے اٹھی تھی۔ بھینچتے یا پیچھے کرتے؟ یقین ہے نا اپنے سپرمین پر؟ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھیں ایک ہی سیکنڈ اس پہ ٹکائی اور اس کی فکر مند آنکھیں دیکھی تھیں۔ آپ پر یقین ہے، لیکن ان پر نہیں۔ وہ مار دیں گے مجھے۔ وہ سہم کر بولی۔ اس کی طرف آنکھیں اٹھائیں تو چند پل ہٹا نہیں سکی تھی۔ اس بازیگر شخص کی آنکھوں میں ایک ہار سی تھی۔ وہ ہار اشنال کو اس کی اپنی لگی تھی۔ وہ ہار اسے اپنی فکر میں گھلتے اس شخص کی لگی تھی۔ آج اس کا دل کیا اس کے مضبوط حصار میں خود کو چھپا لے، خود کو فنا کر لے۔ جو دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ پورا تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ جو اس کا طلبگار رہتا تھا،
کی روح کا مکین تھا۔ اس وقت وہ شخص خوبصورت نہیں، اسے بہت اچھا لگا تھا، اور اچھا ہونا خوبصورت سے ہونے سے بھی بہت پیارا ہوتا ہے۔ وہ لب بھینجتے غصہ ضبط کیے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا، اور وہ گاڑی کو جنگل کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، اگر ایک بار بھی دیکھتا تو کمزور پڑ جاتا، اور وہ کمزور ہی تو نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اتنی رات ہے۔ وہ گاڑی کو ویران رستے جاتے دیکھ کر جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، روشنال نے گاڑی کی لائٹ آف کر دی۔ وہ گاڑی کو ویران میں دیکھتے جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، روشنال نے گاڑی کی لائٹ آف کر دی تاکہ وہ اسے گھماتا ہوا پہچان نہ سکے۔ وہ اسے سیو کر کے پھر جانا چاہتا تھا، مگر اشنال کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی ابھی بھی کسی ری ایکشن کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ اس کو پڑھ کر بھی لا علم ہوا تھا فی الحال کے لیے۔ اچھا، کیونکہ اس وقت لا علمی اچھی تھی، اس کا نقاب زدہ چہرہ پورا آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ خوف کے عالم میں اس نے ڈیش بورڈ پہ نظریں جما لی تھیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے ایک طرف اسے جو گاڑی ریورس کر کے جنگل کے بیچ کر رہا تھا، روشنال نے اپنی ٹینشن سے نکل کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اور زیادہ اضطراب میں مبتلا ہوا تھا، کیونکہ گاڑی اس کا پیچھا کرتی آئی تھی، لیکن وہ کافی دور تھی۔ ایک سنستی ہوئی گولی فضا میں گئی تھی۔ اشنال چیخ کر رہ گئی، آہو تو دس ساریانوں میں تھیاں۔ اشنال چیخ کر رہ گئی تھی۔ اشنال پلیز کیپ کوائٹ، وہ ساتھ ہی بولا تھا۔ اس کی چیخ سنتا وہ گھبرا گیا تھا اور اس کی طرف جھک کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ایک قسم کہ اس کے اوپر آیا تھا۔ روشنال کی آنکھوں کے گرد تو ایک پک کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ استغفر اللہ، کیسے ہی لکھا ہوا ناول۔ اس شخص کا بھاری ڈول اس کے حواس جھنجھا کر رہ گیا تھا۔ اس کا نرم وجود اس شخص کے آہنی سینے کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی پر حدت قربت کی قائل نہیں تھی۔ وہ تڑپ کر فاصلہ مٹانے لگی مگر ناکام رہی۔ روشنال کے پاس سے آتی کلون کی مخصوص مہک اشنال کے منتشر حواس کو مزید پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر تپتی ہوئی بھٹی لگ رہی تھیں۔ اس صورتحال روشنال بخت خود تو نہیں تیار تھا۔ روشنال کو خود ہر قابو کرنا انتہائی مشکل لگا تھا۔ اس کے درمیان یہ انتہائی کمزور، سنگین و نازک اور دشوار لمحہ تھا۔ اشنال اس کی قربت میں ماہی بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ہٹیں پیچھے، روشنال کا ہاتھ تھوڑا سا نرم پڑا تو وہ اسے ہٹا گئی تھی، تو اس نے اسے ہٹا دیا پیچھے۔ اچھا خاموش، وہ لوگ تعاقب میں ہیں، ہمارے اور تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں اپنے طریقے سے بند کراؤں؟ وہ یہ کہتا اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ تم گاڑی سے اتر جاؤ، ہری اپ، اس نے تیز لہجے میں بغیر احساس کیے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہلکا کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تو اس شخص کی سنگت کے خواب سوچ رہی تھی، اور ابھی اس نے زمین سے آسمان میں دے مارا تھا۔ اور ابھی اس نے آسمان سے زمین میں دے مارا تھا۔ گاڑی سے اتر جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ایشو، وہ نظریں چراتا ٹھہرے لہجے میں بول کے گاڑی کو بند کر گیا تھا۔ میں اکیلی اتروں؟ آپ کدھر جائیں گے؟ وہ بے یقینوں کی طرح ضد کرتی بولی تھی۔ ہری اپ، میں جو کہہ رہا ہوں کرو، وہ تم کرو، تمہارے ان سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتا کار کا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ میں اتنی رات کو اس تن جنگل میں بغیر لائٹ کے کیسے رہوں گی؟ پہلے بتانا تھا نا، میں جنریٹر لے آتا تمہارے لیے۔ بدتمیز، میں جنریٹر لے آتا تمہارے لیے۔ وہ اب کی بار طنزیہ مہاتے ہوا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میں کہیں نہیں جا رہی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ ضدی ہوئی تھی۔ اشنال، جو میں کہوں وہ جلدی کرو، میرا ضبط مت آزماؤ، وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا تھا۔ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنے سپرمین کو غصیلے شوہر کے روپ میں آتا دیکھ کر روحانسی سی ہوئی تھی۔
اشنال پلیز گاڑی سے اتر جاؤ، وہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں، وہ مجھے ماریں تو ماریں گے مگر ساتھ میں تمہیں خطرہ ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ میری سانسوں میں بس چکی ہیں، میری روح کے حقدار بن چکی ہیں، پھر میں آپ کو مشکل میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر میری روح کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ نے تو مجھے جینا سکھایا ہے، پھر میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں کہ آپ کو ایسے چھوڑ کر جاؤں؟ وہ اس کی کشادہ چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں رکھ کر بولتی، اب کی بار وہ ہچکچیوں سے رونے لگی تھی، جبکہ روشنال حکم بخت کے دل نے اتنی پریشانیوں میں ہونے کے باوجود یہ اقرار کیا تھا، عورت بے شک جتنے بھی ظلم اپنے پسندیدہ یا محرم رشتے سے سہ لے، بے شک وہ 18 سال کی بچی ہو یا 70 سال کی عورت، بے شک وہ موم سے بھی زیادہ نرم، وہ نازک ہو یا چٹان سے بھی سخت، کبھی اپنے اس محافظ کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح وہ اشنال کی دلی حالت کو بھی جانتا تھا۔ پلیز اشنال گاڑی سے نکل جاؤ، میری فکر مت کرو، میں تمہاری وجہ سے آلریڈی پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے صرف تمہیں اور تمہاری عزت کی پرواہ ہے۔ وہ پریشانی سے کہتے اس نے اس کے ماتھے کے ساتھ سر ٹکا لیا تھا، پھر اس کو پریشان دیکھ کر اسے جدا کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بوجھل سے کہنے لگا تھا، جو اس کے ہاتھ کھول کر اس کے سینے سے لگی تھی، اس سے کبھی نہ دور نہ جانے کے لیے۔ موت اس کے سر پہ کھڑی تھی، لیکن اس سے پرواہ اپنے سامنے بیٹھی اپنی اس معصوم سی جان کی تھی، جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا سوائے اپنے سپرمین کے، جو بچپن سے اس کی باہوں کے حصار میں محفوظ رہی تھی، جو زندگی کی تلخی کو دیکھ چکی تھی لیکن اس بے رحم دنیا سے ناواقف تھی۔ ان سے پہلے اسے زمانے کی تلخیوں سے صرف اپنے سپرمین نے ہی بچایا تھا، اسے ہر قسم کے سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا۔ ویسے یہ لوگ ہیں کون سپرمین؟ وہ اس کے ساتھ لگی اب پرسکون سی بولی تھی، ان کی لڑکی کو صبح چھیڑ کے آیا تھا، پیچھے تو آئیں گے نا سالے میرے۔ یہ کتنا بے شرم انسان ہے۔ ان کی لڑکی کو صبح چھیڑ کے آیا تھا، اب پیچھے تو آئیں گے نا سالے میرے۔ وہ غصے سے پتہ نہیں بول گیا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا لہجہ اس طرح طنزیہ کیوں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان پریشان ہو نا، تو اس کو ایسے پھر غصہ آنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی لڑکی کو چھیڑنے آئے ہیں، وہ اس اندھیرے میں اس کے تحفظ محفوظ جب ہوئی تو شرارتی لہجے میں اس کے دل سے انجان بولی تھی۔ روشنال اس کی دلی حالت کا اندازہ لگا رہا تھا، وہ اس کی بات سنتا جھٹکے سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ بکواس بند کرو روشنال، اترو گاڑی سے۔ اب کی بار وہ ڈھارا تھا، وہی ظالم و جابر لہجہ اپنایا تھا، اب کی بار وہ ڈھارا تھا، پیار، نرمی، سب کچھ غائب تھا، نا انجانی، غصہ اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ پھر میں تو صرف مذاق تھی۔ دلیل دیتے وقت اشنال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ I said get out اشنال، اترو اور ان جھاڑیوں میں چھپ جانا، جب تک میں نہ آؤں باہر نہ آنا۔ آپ ہر بار مجھے توڑ کے معافی مانگ لیں گے، وہ اتنا زور سے بولا تھا کہ اشنال بے یقینی سے دیکھتی ہوئی صرف اتنا بولی اور پھر کچھ کہے اتر گئی تھی اور بھاگتی ہوئی غصے سے اجل ہوئی تھی۔ اس کے اندھیرے میں تخلیل ہوتے ہی کو دیکھتے لال ہوتی آنکھوں سے اور نہایت غصہ اپنے ہاتھ گاڑی پہ مارا تھا۔ اچھا، اسے غصے میں سے جو ہے ہاتھ گاڑی پہ مارا تھا جب اس نے وہ اتر کی چھپ گئی، تو ہاتھ گاڑی کے شیشے سے مارتے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس کی کلائی پر بھی زخم ہوا تھا۔ جب تک ایک بات کا بدلہ تمہارے اب ماتحتوں سے نہ لیا نا عرفان درانی، تو چین و سکون اور آرام اور سکون نہیں ہے مجھے۔ وہ غصے سے کہتا اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر دوسرے ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کر کے ایک ہی منٹ میں ریورس کرتے جنگل سے نکلنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی سے اپنا پسٹل نکالا اور جھٹکے سے لے جاتا جنگل سے گاڑی نکال گیا تھا۔
اشنال کو سیو کر کے اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس کے دل میں اب سکون تھا، لیکن یہ سکون کب تک تھا پتہ نہیں تھا۔ مجھے کل روشنال اور اشنال سے ملنے جانا ہے، آغا جان صغیر صاحب سے کہہ رہے تھے، کیونکہ سمینہ بیگم گھر نہیں تھیں، وہ دوست کی بیٹی کی شادی پہ گئی ہوئی تھیں۔ آغا جان کو یہی موقع مناسب لگا تھا۔ وہ ان سے ڈرتے تو نہیں تھے، ہاں البتہ وہ گھر میں مزید بے سکونی نہیں چاہتے تھے، پر آغا جان وہ کہہ کر رہا تھا کہ وہ اشنال کو خود لے آئے گا۔ سمینہ بیگم ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔ وہ یہ روز ہی کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، کل میں اور تہمینہ اور تم چلیں گے اس کی طرف۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتہ آج ہی ختم ہو جائے اور میری حسرت ہی رہ جائے۔ پوتی سے ملنے کے لیے میں اسے اپنا اور اس کے باپ کی جائیداد دینا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی اور اس کے باپ کی جائیداد دینا چاہتا ہوں اور اس کی آنکھوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے لفظ دادا سننا چاہتا ہوں۔ وہ بے قرار سے بولے تھے۔ اوکے، پھر آپ تیار رہیے گا، ہم کل کے دن نکلیں گے۔ منال آغا جان کی بات سنتی کچن سے نکل آئی تھی۔ خالہ جان آپ بیٹھیں، میں سرو کرتی ہوں۔ وہ ان کو سرو کرتا دیکھ کر کچن سے نکلتے ہوئے بولی تھی، رات میں بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چونچلوں کی، میں جب بنا سکتی ہوں تو دیتے وقت میرے ہاتھ نہیں ٹوٹتے۔ وہ اتنی بے رحمی سے بولی، منال ہاں شرمندی ہو گئی تھی، حالانکہ ہانڈی اس نے خود تیار کی تھی۔ بھلی بھانس بچی کے ساتھ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دن بدن رویہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ صغیر صاحب منال کو پہلے سے کمزور ہوتا دیکھ کر بولے بنا نہیں رہ پائے تھے، اور جو اس نے کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا، اس نے سب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، بچوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہر غلطی کو پکڑ کر ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شرمندہ ہے تو اسے مزید شرمندہ مت کریں، تاکہ وہ دوبارہ سے اچھا بننے پہ نہ پچھتائے۔ صغیر صاحب نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو میں ہی غلط لگوں گی نا، وہ تند ہی لہجے سے منال کو گھورتی بولی تھی۔ تم سکون سے بیٹھو، تمہارا مقصد جو پورا ہو رہا ہے۔ بیگم اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صغیر نے ان کو اٹھتا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ جب تک یہ یہاں بیٹھی ہے میں ادھر ہرگز نہیں بیٹھوں گی، وہ گرج کر بولتی اٹھی تھی۔ کھانا تو کھا لیں، صغیر صاحب نے انہیں روکنے کی خاطر کہا تھا۔ یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بھتیجی کی وجہ سے جا رہی ہوں، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، جب تک یہ اٹھ جائیں گی میں آ جاؤں گی۔ اچھا، جب یہ اٹھ جائے گی تو میں آ جاؤں گی، وہ یہ کہتی دھندناتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اپنے حق کے دفاع کے لیے کچھ کہنا برا نہیں تھا۔ صغیر صاحب کھانا کھا کر اٹھے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہتے چلے گئے تھے، جبکہ حاکم بخت کا پوتی کے لیے دل دکھا تھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری بچی۔ آغا جان میرا برا عمل تھا۔ وہ ان کی بات سنتی، اس کی طرف آتی، نیچے بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ گئی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو منال کے بالوں پر جذب ہوا تھا۔ وہ گاڑی نکال رہا تھا جب اس کی گاڑی جنگل کے بیچ بند ہو گئی تھی، کیونکہ راستہ بہت ٹیڑھا اور اوپر نیچے تھا۔ دو تین دفعہ اس کی گاڑی پنچر ہو گئی، اسے سمجھ لگی کہ گاڑی پنچر ہے، اس لیے وہ گاڑی وہیں روکتا نکلا تھا۔ وہ کچھ فاصلے کے گاڑی سے اترا اور پیدل چلنے لگا تھا۔ اسے جنگل سے نکلنے میں بھی 10 منٹ لگے تھے۔ وہ اب نیم پختہ سڑک سے کچھ فاصلے پہ تھا جب آوازیں سنائی دی تھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، کیونکہ نیم اندھیرے میں ہلکی آوازیں بھی صاف آ رہی تھیں۔ وہ ہلکے قدم بھرتا عقل مندی سے فاصلہ طے کرتا راستہ کر کے نیم پختہ سڑک پر گیا تھا۔ اچھا، وہ عقل مندی سے فاصلہ طے کر کے پکی سڑک کی طرف گیا تھا۔ وہ گاڑی میں کوئی پانی ڈال رہے تھے۔ روشنال ان کی بزدلی کو دیکھتا محفوظ ہوا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ گھنا جنگلات ہونے کی وجہ سے وہ بغیر گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہے تھے۔ ان کی بہادری کا تو وہ اسی وقت قائل ہوا تھا جب انہیں جنگل میں جانے کے بعد اپنے پیچھے آتا نہ دیکھا تو روشنال وقت کے ساتھ شاطر ہوا تھا۔
وہ جو گاڑی کے اوپر جھکے ہوئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے، اسے اس وقت یہ لگا کہ گاڑیاں دو ہیں، لیکن ایک گاڑی دیکھ کر وہ پچھتایا تھا کہ وہ کیوں اشنال کو جنگل چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ان کو موقع دیے بغیر پیچھے سے آ کر ان کو گاڑی پہ جھکے پاتا دیکھ کر ان کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ ان کے حواس جھنجھلا کر رہ گئے تھے۔ وہ زمین پر گرے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ آج ان کی موت یقینی ہے۔ اس اونچے لمبے چوڑے شانے والے بندے کو دیکھ کر وہ زمین پر پڑے دونوں ٹکر اس کو دیکھ رہے تھے۔ لمبے بال، کمزور منہ، شکل سے وہ اچھے ہی تھے۔ کس کے پالے گئے کتے ہو؟ وہ ان کو گریبانوں سے اٹھاتا جھنجھوڑ کر غصے سے دھاڑا تھا۔ عرفان درانی کے ایک کے منہ سے ہکلاتا ہوا نکلا تھا، لعنت ہے تم لوگوں پر خدا کی، شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم اس کی حراست میں رہ کر یہ کام کر رہے ہو، پر یہ بتاؤ ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی تھی؟ کیوں کی اتنی گھٹیا حرکت کسی بنا پر؟ وہ ان کو پھر زمین پر پھینکتا دھاڑا تھا۔ بھوک کے لیے، چند روٹی کے نوالوں کے لیے، اپنی مرتی ماں کو زندہ رکھنے کے لیے؟ اچھا، بھوک کے لیے، چند روٹی کے لیے، اپنی مرتی ماں کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی جوان بہنوں کی شادی کے لیے تو حلال کما کے کھلاؤ۔ غیرت مر گئی ہے یا چوڑیاں غلط کام کر کے چوریاں غلط کام کر کے حرام کے نوالے خود بھی کھا رہے ہو، اور اس مرتی ماں کو بھی اس حرام سے کیا وہ زندہ بچے گی؟ حلال کیا ہو کہی آپ نے سر؟ حلال چیز کیا ہے؟ میں نہیں مانتا حلال کو سر، فتوے دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ پچھلے 4 سال سے ایم اے کی ڈگری اٹھاتا رہا، جگہ جگہ ہاک چھانتا رہا، ہر صبح ماں سے دعا لے کر نئی امید سے نکلتا رہا، اور پھر شام میں مرجھایا ہوا چہرہ لے کر جواب دے کر اسی جنت کی آنکھوں میں نا امیدی دیکھتا تھک گیا تھا۔ مجھے ڈاکو بنانے میں ایک صرف عرفان درانی کا ہاتھ نہیں ہے، اس قوم کا حال ہے جس میں آپ جیسے وکیل اور بزنس مین شامل ہیں۔ آپ تو آسانی سے گنڈے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ ڈاکوؤں کے سینے میں بھی دل ہے، ان کے احساسات ہیں؟ میں اتنا پروفیشنل گنڈا نہیں تھا سر کہ جنگل میں گھس کے آپ کو مار سکتا تھا، یا آپ کی بیوی کو کڈنیپ کر کے۔ جب اس کالج تک آپ کا پیچھا کیا تھا، آپ کی بیوی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں غلط کار ہوں۔ مجھے پتہ ہے محافظ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں۔ گنڈا ہوں، ڈاکو ہوں، پر ہوں تو بھائی نا، ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت کچھ دیر پہلے ایک آواز سنی تھی، ایک چیخ کی، اس کے بعد آپ کو مارنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے چوری کرتے وقت، گنڈا گردی کرتے وقت کسی عورت کے پیچھے کبھی نہیں گیا۔ اچھا، لیکن اس ایک روٹی کے ایک نوالے نے ڈاکو بنا دیا ہے۔ آج ایک روٹی کے نوالے نے یہ حد پار کی ہے۔ آج ایک روٹی کے نوالے کے لیے یہ حد پار کی ہے۔ یہ لیں پسٹل اور آپ اپنی غیرت کے پیچھے مار لیں۔ ہاں؟ اچھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ زندہ تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے سر، کیونکہ مسئلہ آپ کی غیرت کا ہے۔ ایک لڑکا کانپ رہا تھا اور دوسرا لڑکا کافی پر اعتماد لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا، پسٹل اسے پکڑاتے ہوئے مسکراتا ہوا بولا، سجائے رکھتے ہیں جو ہنسی پر چہرے کی کرن، نہ جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ روشنال نے پسٹل اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ اس کے چہرے پہ درد کا ایک جہاں تھا جو روٹی کی خاطر خوار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں فقیر تک بھی فراڈیے لگتے تھے۔ اس نے بہت سے غریب لوگ دیکھے تھے، لیکن ان سے علیحدہ لگا تھا، دنیاوی مسائل اور الجھنوں میں گھرا ہوا، شکوہ زبان کا حرف تک نہیں، مسکراہٹ سے آنسو اور اپنے غموں کو چھپائے رکھا تھا۔ نام کیا ہے؟ روشنال کا دل دکھا تھا ان کی باتوں پر۔ وہ چند لمحے تو بول نہیں سکا تھا۔ میں سرمد، اور یہ سعد، اس نے ایک لفظ میں کہا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا۔ تو مسٹر سمد، آپ اکاؤنٹنٹ کی جاب کر لیں میرے آفس میں، اس نے ہاتھ پیچھے باندھ کر کہا تھا۔
اس وقت مذاق کا کوئی وقت نہیں ہے سر، اس وقت مذاق کا کوئی وقت نہیں ہے سر۔ وہ بے یقینیوں کی کیفیتوں میں گرتے اور زدہ سا بولا تھا۔ کیسا مذاق؟ اگر عزت کی نوکری کرنی ہے تو کل صبح آ جانا، میں لگوا دوں گا۔ سر آپ بہت اچھے ہیں، وہ یہ کہتا فرحت جذبات سے اس کے گلے لگا تھا۔ جب اس کی جیب میں پڑا موبائل تھر تھرانے لگا تھا۔ فون اٹھاؤ، وہ عرفان درانی کا نمبر دیکھتا غصے سے کھول اٹھا تھا۔ سر وہ شخص ہمیں مروا دے گا۔ فون پیچھے کرتا اب سہما تھا۔ میں سنبھال لوں گا بات کو، ادھر دو مجھے۔ سرمد فون آگے کرتا پریشانی سے پیچھے ہٹا تھا، جبکہ روشنال نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تھا۔ کام ہوا کہ نہیں؟ یہاں ایسے ہی کتوں کی طرح جنگل میں بھونک رہے ہو؟ دوسری طرف سے عرفان درانی نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہاں ہو گیا ہے، پر تیرا نہیں، میرا عرفان درانی۔ تیرے کتے جیل میں ہیں۔ تو نے 4 سال پہلے کہا تھا 2 ٹکے کے وکیل تیرا صرف نام اونچا ہے۔ آج اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا صرف نام اونچا نہیں، مقام بھی اونچا ہے۔ ہاں اور ہاں، کتا تو ہے جو ہر وقت بچوں کی طرح لڑے۔ کتا تو ہے جو ہر وقت بونگتا رہتا ہے۔ بھائی پٹا ڈال لے عرفان درانی، تمہارا ایک ایک پل اس میں ریکارڈ ہے۔ وہ ہر کیس میں پتہ چل جائے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسی کے لہجے میں بولا تھا، کیونکہ بقول اس کے عزت اس کو دینی چاہیے جو عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ فون بند کرتا اس نے فون بند کر کے ان لڑکوں کو دیا۔ بھائی آپ کی عنایت ایک طرف اور آپ کی ٹکر ایک طرف، قسم سے مجھے تو صحیح ظالم لگتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے لوہا کھاتے ہیں۔ لوہا نہیں کھاتا، میں ہوں ہی لوہا۔ اس کو دیکھ کر اسے اس میں مستیاں کرتا حسنال نظر آیا تھا۔ اس نے بہت گنڈے دیکھے تھے، لیکن یہ گنڈا بہت معصوم تھا۔ سر آپ کا ہاتھ زخمی ہے، کوئی چیز لگا دیں؟ اس نے روشنال کے ہاتھ کو دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ شٹ، وہ اس معاملے کو سیٹ کرتا اتنا بزی ہوا تھا کہ اشنال کی یاد ہی نہیں آئی تھی۔ سر ہم آپ کا انتظار کر رہے۔ سرمد نے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ نہیں تم لوگ چلے جاؤ، میں خود آ جاؤں گا۔ اب کی بار روشنال نے روکھے سے لہجے میں کہا تھا اور چل دیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس پل بدلتے بندے کو دیکھ کر حیران ہوتے گاڑی کو ٹھیک کرنے لگ پڑے تھے۔ اشنال، وہ اس جگہ تک بھاگتا بھاگتا پہنچا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ پکارا تھا، اس کی آواز نہ پا کر وہ تشویش میں مبتلا ہوتا۔ اشنال، اشنال! اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ دعائیں مانگنے لگ پڑا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ وہ اتنا بے احتیاط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھاڑیوں کے اندر داخل ہوا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا بھاگا تھا۔ اس نے آج طے کر لیا تھا کہ اشنال نہ ملی تو وہ خود کو زندگی میں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ مجبور تھا، لیکن بے غیرت تو نہیں تھا۔ جھاڑی سے گزرتے اس کے وائٹ خراب ہو گیا تھا۔ جھاڑی سے گزرتے اس کی وائٹ خراب ہو گیا تھا۔ جھاڑیاں لگنے سے اس کے ہاتھوں سے مسلسل خون آ رہا تھا، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس پر وہ اس کی تھی جسے گھنٹہ پہلے پرواہ تو اسے اس کی تھی جسے وہ گھنٹہ پہلے چھپا گیا تھا۔ وہ آوازیں پکارتا ان جھاڑیوں سے نکلا تو درخت کے نیچے بیٹھی کانپ رہی تھی، ساتھ ہی میں ورد کر رہی تھی۔ صحیح ہے نا، ورد کر رہی تھی۔ یو میری جان، وہ بھاگتا وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سوری، یا اللہ تیرا شکر ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ اسے علیحدہ ہوتے اس کے آنکھ صاف کر رہا تھا، جب ٹپ ٹپ شفاف قطرے اس کی ہتھیلی پر آ گرے تھے۔ اس کا نازک جسم طوفان کی زد میں آتی ڈالی کی مانند لٹک رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے حجاب سے پن نکالتا اس کا حجاب پلٹ گیا تھا۔ اشنال بخت کی زندگی میں یہ دن بھی آنا تھا کہ اس نے جنگل میں کچھ دیر اکیلا رہنا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ نظر بھر کر اس کا چہرہ دیکھ لے۔ حفاظ سا اس کا چہرہ تھا، اس کی آنکھوں میں شکوہ شکایت تھی۔ وہ اب اسے اور بیٹھا ہوا تھا، وہ اب اس کے اور قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر اپنی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس کے کندھوں پر لگی مٹی صاف کی اور جھک کر وہاں پہ لب رکھے تھے۔ اشنال تو فون کی ہلکی روشنی میں اس کا یہ لمس محسوس کر کے بونچ چکی رہ گئی تھی۔ اف اللہ!
وہ جو ڈر رہی تھی اس اندھیرے میں، اس خوف میں، وہ اکیلی جنگل میں رہی تھی، اس سے غصہ اپنی جگہ، اس کا غصہ اپنی جگہ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کا تحفظ و سکون، لیکن وہ اس کو تحفظ و سکون دے رہا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ڈھلک کر اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ روشنال جو حیران تھا کہ وہ اتنی ناراضگی کے باوجود اس میں چھپ رہی تھی کہ اگلے ہی پل اس کو قیمتی انمول متاع کی مانند بازوؤں کے حلقے میں سمیٹ لیا تھا۔ ایک طرف نفرت غصہ تھا، بیگانگی تھی، تو دوسری طرف محبت کے خشک صحراؤں پہ خوشیوں کی ابر رحمت ٹوٹ کر برسی تھی۔ اس کے مچلتے آنسوؤں اس نے ہونٹوں سے چنے تھے۔ وہ یکدم کتنی انمول اور کتنی خاص ہو گئی تھی، اس کے ایک ایک نقش کو چومتا اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اب یہ ہی لڑکی اس کی جان لینے والی تھی۔ اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہو تم، یہ کہتے اس کے چہرے کو پھر سے معطر کرنے لگا تھا۔ اشنال نے تو اتنی قربت اور اس کھڑوس شخص کا جنون دیکھ کر اپنی رنگت کھو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس کے اتنی جان لیوا قربت میں وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی اور پھر خود ہی حصار سے نکلی تھی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی تھی، دونوں ہی اپنی کیفیت سے زیر اثر تھے۔ جب کہ روشنال نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر خود اٹھا، جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر مکے مارتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے مکوں کی پرواہ کیے بغیر گاڑی تک لے آیا تھا اور اسے سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود چلا گیا تھا۔ اوف اللہ، کیا چلا گیا تھا؟ اس نے اس کو سیٹ پہ بٹھایا اور گاڑی چلا کے وہ گھر نکل گیا، اور کیا، اور خود گاڑی کی ڈگی کھول کے چیک کرنے لگا کہ اشنال جو اس کو 10 منٹ گاڑی کے ساتھ لگا دیکھ رہی تھی، وہ کار کا دروازہ کا کھولتی اتری تھی۔ اچھا اب کیا ہوا ہے؟ اچھا پنچر، ہاں گاڑی تو ان کی پنچر تھی۔ وہ اس کے پیچھے بائیں ہاتھ سے کوئی ٹاول اٹھائے سیٹ کر رہا تھا کہ ٹول اٹھائے سیٹ کر رہا تھا۔ گاڑی پنکچر ہے، وہ ٹائر چینج کرنا ہے۔ تم فکر نہ کرو، بیٹھو گاڑی میں، آ رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ یہ کہتا ٹائر اٹھا کر نیچے زمین پر بیٹھا تھا اور پنکچر ٹائر کو اتارنے لگا تھا جب وہ اس کے پاس زمین پر آ بیٹھی تھی۔ یہ فون پکڑو اور ٹارچ لگاؤ، میں تب تک ٹائر چینج کر لوں۔ وہ اسے فون پکڑاتا یہ کہہ کر ٹائر چینج کرنے لگا تھا۔ ہون، یہ کیا ہوا آپ کو؟ اشنال نے اب اس کا زخمی ہاتھ دیکھا تو وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ بس معمولی سی چوٹ ہے، ہو جائے گا ٹھیک، وہ بے پرواہ سا بنا ہوا بولا تھا۔ آپ بہت ہی ظالم ہیں، یہ چوٹ آپ کو معمولی لگ رہی ہے، آپ انسان ہی ہیں نا؟ آگے ہوتی فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھاما اس نے، جس ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کالے سیاہ ہو چکے تھے، وائٹ کپڑوں پر داغ کے نشان، کشادہ پیشانی پہ بکھرے بال، چہرے پر بھی ہلکی ہلکی خراشیں تھیں۔ تو کیا کروں پھر؟ وہ اسے عزلی لاپرواہی سے بولتا اسے دیکھنے لگ پڑا تھا۔ تو ڈریسنگ کروا لے، اور کیا کرنا ہے؟ یہ تمہارا دماغ پیپر دیتے وقت نکل گر تو نہیں گیا؟ کہیں گر تو نہیں کدھر گیا؟ یہ تمہارا دماغ پیپر دیتے وقت کہیں گر تو نہیں گیا؟ اب اس ویران جنگل میں ڈاکٹر کہاں سے لاؤں؟ وہ ہفگی سے کہتا بھرم ہوا تھا۔ اللہ جی، وہ سر پہ ہاتھ رکھتی گہری سانس خارج کرتی ہوئی بولی تھی۔ ویٹ کریں 2 منٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں دماغ کس کا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی موبائل ہاتھ میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور 2 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ پہلے ہاتھ دھو لیں، وہ اس کے پانی سے ہاتھ دھلوانے لگی تھی جس سے خون اور بہنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور بغیر پرواہ کیے اپنا حجاب کا دوپٹہ جلدی سے اتار کے اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ روشنال جب تک سمجھتا وہ یہ کام کر چکی تھی۔ وہ اب بغیر دوپٹے میں تھی، سیاہ لمبے بال جو اس نے خود ڈرائی کیے تھے وہ اب کچھ گردن کے ساتھ لگ رہے تھے اور کچھ چہرے پہ آئے ہوئے تھے۔ چہرہ بے داغ ہونے کی وجہ سے لائٹ کی ہلکی روشنی میں اس کو بغیر دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین پل میں اٹکا ہوا تھا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو دیکھ کر سوچتا رہ گیا تھا۔ وہ کمزور نفس کا مالک نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی بغیر دوپٹے کے کمزور کر دیتی تھی۔ دوپٹہ کیوں اتارا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ پل پل بدلتے اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو دیکھ کر ہنسی ہوئی تھی اور اس کو دیکھا وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا اور اس کو دیکھا تو وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اشنال شرمیلی سی مسکان لیے شرمائی تھی اور جھک کر اس کے زخمی ہاتھ پہ پہلی دفعہ لمس چھوڑا تھا۔ پتہ ہے یہ ہاتھ میرے ستمگر محافظ کے ہیں جو مجھے خود تو پریشان رکھتا ہے لیکن پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان ہاتھوں نے صرف
اور میری وجہ سے پریشانی صحیح ہے، آپ صرف برے بنتے ہیں لیکن برے ہیں نہیں۔ یہ بات اس وقت مجھے پتہ چلی ہے جب آپ مجھے ڈانٹ کے خود بے چین ہوتے ہیں، اور آپ مجھے صرف پردے میں ڈانٹ رہے ہیں، جبکہ میرا پردہ تو آپ خود ہیں۔ بڑی امی کہتی ہیں کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی ہیں بڑی امی؟ وہ ہنستا ہوا اسے سننے کو بے چین تھا، یہ تک بھول گئے تھے کہ وہ اس جنگل میں تنہا بیٹھے ہیں، اور اگر تمہارا یہ پردہ بہہ گیا تو تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ یہ صرف سوچ ہی سکا تھا۔ روشنال شاکڈ تھا، وہ اس کو اتنا جج کرتی رہتی تھی کہ اس کو علم نہیں تھا۔ سپرمین گاڑی جب ٹھیک ہوگی وہ اس سے دور ہو سپرمین گاڑی کب ٹھیک ہوگی وہ اس سے دور ہوتی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو ٹھیک ہونے کے چانسز کم لگ رہے ہیں۔ روشنال اسے نظریں ہٹاتا ٹائر ٹھیک کرنے لگ پڑا تھا۔ ہائے اللہ، اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم ساری رات جنگل میں ہی رہیں گے کیا؟ شاید، کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جو اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنا اندھیرا ہے، ویران جنگل ہے، اور جانوروں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے سپرمین؟ وہ ٹائر لگا چکا تھا جب اسے اس کی پھر سے سہمی آواز سنائی دی تھی۔ ہرنی جیسی آنکھوں سے دیکھتی اور خوفزدہ سی بات کرتی، وہ اس کی دل کی دنیا کو ایک پل میں ہی تہ و بالا بدل گئی تھی۔ رومانس کریں گے ایشو میری جان؟ اس نے مانی ہز لہجے میں کہا تھا، جبکہ اشنال کی سانسیں رک گئی تھیں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے بولنے لگی تھی۔ آؤ یسو پنجو کھیلیں۔ وہ اس کی حیرت سے کھلتی آنکھیں دیکھ کر بات بدل گیا تھا۔ سچی؟ اس کی بات سنتی ایکسائٹڈ ہوتی کلیپنگ کرنے لگی تھی۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتا اسے بازو میں اٹھا لیا تھا اور گاڑی میں لا چھوڑا تھا۔ اب گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی اور سنجیدگی سے کار ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ اچھا، وہ راستے میں ہی سو چکی تھی۔ اس کا سر بار بار اس کے کندھے پر آ رہا تھا، بال بکھر رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور گھر کی طرف گامزن ہوا تھا۔ ناول کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ جتنی اس میں غلطیاں ہوئی سب کے لیے معذرت، جتنی میرے پڑھنے میں اور جتنی اس PDF میں غلطیاں تھیں سب کے لیے معذرت۔ اور ناول کیسا جا رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اگر آپ نیو ہیں چینل پہ۔ اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ اور پھر کل آتی ہوں، یہ ایپیسوڈ تھا 26، نیکسٹ ایپیسوڈ 27 میں جو ہے کل کے دن انشاءاللہ سے۔ کل تو میرا لیکچر بھی ہے ایک یونیورسٹی میں، لیکن ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی اگر کل کر سکوں تو، ویسے میں پوری کوشش کروں گی۔ تو پھر 27ویں ایپیسوڈ میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔